الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى صدق الله العظيم۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع چل رہا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفات کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پھر 2 آیات میں ایمان والوں کے لیے جو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے اس وعدے کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کی بری خصلتوں کا ذکر فرمانے کے بعد تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر فرمایا اور 2 مثالوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان تینوں طبقات کو، مسلمانوں کو، کافروں کو اور منافقوں کو اپنی توحید کی دعوت دی، اور ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے انسانوں صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ پھر اس پر اللہ رب العالمین نے دلائل دیے۔ اب آگے کی جو آیات ہیں جو آج جن کا درس دیا جا رہا ہے وہ ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتے کہ ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کریں تمہارے لیے مثال، بعوضۃ ایک مچھر کی، فما فوقها یا اس سے بھی اوپر کی چیز کی۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مثال جو بیان کی گئی ہے یہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں، یا اللہ کی اس مثال بیان کرنے سے کیا مراد ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور میثاق کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، بے شک یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ جو آیت مقدسہ کا ترجمہ بیان ہوا ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیات اتاری کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اور کافروں کے جو الہان باطلہ تھے، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق فرمایا کہ اگر مکھی ان سے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھین کر لے جائے
تو وہ اتنی طاقت اور استعداد نہیں رکھتے کہ مکھی سے وہ چیز واپس لے سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ مثال بیان کی تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت عالی شان ذات ہے، بہت علو مقام کے اوپر فائز ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے حقیر چیزوں کی مثالیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کی کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اب اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے سمجھایا انسان کو کہ مکھی یا مچھر کی مثال بیان کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کیا کہ تاکہ انسانوں کو اس سے سمجھایا جا سکے، انہیں اپنے توحید کی طرف مائل کیا جا سکے کہ ایک ادنا درجے کی ایک حقیر سی چیز ایک عام انسان سے نہیں بلکہ اس سے جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے، اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے کر جائے تو وہ مکھی سے وہ چیز واپس نہیں چھڑا سکتے، تو وہ عبادت کے کہاں لائق ہو سکتے ہیں؟ ان کے سامنے سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ نفع اور نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں جو ایک مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس نہیں چھڑا سکتے؟ تو بہرحال اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جو بھی مثال بیان کرتے ہیں تو اس سے عام انسانوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ ایک انسان کو مثال کے ذریعے سے سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو مثالیں اسی لیے دی جاتی ہیں کہ انسان کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جتنی بھی مثالیں بیان کرتے ہیں تو یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی بیان کیا ہے یہ حق اور سچ ہے، لیکن جن لوگوں کے دل میں کجی ہوتی ہے، جن لوگوں کے دل میں نفاق اور کفر ہوتا ہے، وہ پھر اس پر اعتراضات کرتے ہیں، اس پر سوالات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا کہ میں بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں اور بہت سارے لوگ ان امثلہ سے، ان مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ سوائے فاسقوں کے کوئی اور آدمی گمراہ نہیں ہوتا۔ جو فسق ہے اس کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا واجب ہے اس سے اگر انکار کیا جائے، کفر کیا جائے تو یہ فسق کے اندر آتا ہے۔ اور سب سے بڑا فسق وہ کفر ہی ہے کہ انسان ان تمام اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اس کے رسولوں کے اوپر نازل ہونے والے تمام احکامات کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ فاسق دراصل وہ کافر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کھلے عام انکار کرتے ہیں۔ دوسرا فسق کا یہ معنی ہے کہ وہ گناہوں کے اندر تو اتنا منہمک نہیں رہتا، لیکن کبائر جو ہیں، کبیرہ گناہوں کا اس سے ارتکاب ہو جاتا ہے۔ تو جس آدمی سے کبیرہ گناہوں کا صدور ہو جاتا ہو تو وہ آدمی فاسقین کے اندر شامل ہوتا ہے، فاسقین کی فہرست میں داخل ہے۔ یا وہ کبیرہ گناہوں کے اوپر منہمک تو نہیں رہتا، لیکن جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تواتر کے ساتھ اس سے وارد ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس کے صدور پر نادم ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو وہ فاسق کے اندر داخل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ان گناہوں کے اوپر مصر ہے، اصرار کرتا ہے، اس کو ندامت نہیں ہوتی، تو وہ شخص بھی فاسقین کی فہرست میں شامل ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اس عہد سے مراد ایک تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ عہد ہے جو سابقہ کتابوں میں
انبیاء علیہم کی جو اقوام تھی ان سے لیا گیا تھا، اور یہ پیشن گوئی اور بشارت دی گئی تھی کہ میرے آخری نبی جو آئیں گے تو ان کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کتاب نازل ہو گئی، آپ نے لوگوں کو اپنے طرف اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو وہ جو عہد انہوں نے تورات، انجیل اور زبور میں کیا ہوا تھا کہ ہم آخری نبی کے اوپر ایمان لائیں گے، اس عہد سے وہ لوگ منکر ہو گئے، اس سے منحرف ہو گئے۔ تو یہاں اس عہد توڑنے سے مراد وہی عہد ہے جو انہوں نے سابقہ کتب میں کیا ہوا تھا، یا اس عہد سے مراد الستو کا جو وعدہ ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام نے اور تمام روح زمین پر بسنے والے بنی آدم نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جب پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہر ایک انسان نے جواب دیا تھا قالوا بلا، یک زبان ہو کر جواب دیا تھا۔ تو جب دنیا میں آئے انبیاء علیہم السلام نے دعوت دی تو وہ اس سے منحرف اور منکر ہو گئے، اس سے مراد وہ عہد ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔